السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود ہے۔ اس سے پہلے ہم ماں پر 2 ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اور ان دونوں میں ہم نے 3 قسمیں بیان کی تھی۔ پہلی میں ماء الاستفہامیہ اور ماء الموصولہ، اور دوسری میں ہم نے ماء النافیہ پر بات کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ماء کی مزید 2 قسموں پر بات کریں گے، یعنی ماء المصدریہ اور ماء الشرطیہ۔ سب سے پہلے ماء المصدریہ کو لیتے ہیں۔ ماء المصدریہ کو سمجھنے سے پہلے مصدر کو سمجھ لینا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ماء المصدریہ کے معنی اور استعمال کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ مصدر کے لیے یہ 3 مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال میں فعل یفعل اور اس کا مصدر فعلا۔ دوسری مثال میں جلس یجلس اور مصدر ہے جلوس۔ اور تیسری مثال میں ہے سمع یسمع اور مصدر ہے سمع۔ تو دائیں جانب اوپر سے نیچے تک فعل ماضی، درمیان میں فعل مضارع یعنی ورٹیکل اوپر سے نیچے، اور بائیں جانب ان تینوں افعال کے مصادر ہیں۔ مصدر اس عمل کو کہتے ہیں، اس عمل کی، یا کہہ لیں کہ اس عمل کے کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہمارے یہاں مصدر، جو لفظ مصدر ہوتا ہے اس کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے، جیسے کرنا، مارنا، جانا، بھاگنا۔ انگلش میں اس کے لیے جیرنڈ اور انفینیٹیو استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹو گو، ٹو رن، ٹو کل، ٹو سیٹ۔ تو مصدر اس عمل کو کہتے ہیں جو کیا جاتا ہے، اس کا ٹینس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اس سے ماضی، مضارع، مستقبل، اس سے کسی وقت کا ظہور نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ اور عربی میں جو مصدر ہے وہ اسمی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال مصدر کے اور بھی استعمال ہیں، مزید بھی ان سے معنی نکلتے ہیں، یعنی یہ اسم المفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں عربی میں مصدر۔ بہرحال اس وقت یہ مقصود نہیں، اس وقت آپ کو مصدر سے متعارف کروانا ضروری ہے تاکہ اب ماء المصدریہ کو ہم سمجھ سکیں۔ اب ہم ماء المصدریہ پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کے بعد مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تو ماء المصدریہ وہ ماء ہے جس کے ذریعے مصدری معنی جملے میں لائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ فعل ہی آتا ہے، اور اس کا پتہ اس طرح، اس ماء کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ یہ مصدری ہے یا کوئی دوسرا، اگر اس ماء کی جگہ اور اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے اس کی جگہ آپ مطلب ماء اور فعل کو ہٹا کر اگر مصدر لگا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماء المصدریہ ہے، اور اگر مصدر وہاں نہ لگ سکے تو اس کے معنی ہے کہ یہ ماء المصدریہ نہیں ہے۔ اب میں اس کی پہلی مثال دیتا ہوں۔ پہلی مثال ہم قرآن سے دیں گے، سورہ آل عمران۔ اللہ فرماتے ہیں فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ تو عذاب کا مزہ چکھو سبب اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب بما ما کنتم، آپ دیکھ سکتے ہیں ماں کے بعد فعل آ رہا ہے، فعل ماضی ہے، کانا سے کنتم بنتا ہے۔ اس ماں سے بھی عمل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان کے کفر کرنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور مصدری معنی پایا جا رہا ہے، اور کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، نفی کرنا، غیر ایمان نہ لانا۔ اب ہم بما کنتم تکفرون، بما کنتم کی جگہ مصدر لگا کر دیکھتے ہیں۔ کانا کا مصدر ہوتا ہے کون، تو یہ دیکھیے بما کنتم ہو جائے گا بکونکم تکفرون۔ کون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، بکونکم مطلب تمہارا ایسا ہونا کہ تم لوگ کفر کیا کرتے تھے۔ تو کون مصدر ہے، بکونکم، ما بھی ختم ہو گیا اور کنتم فعل بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی وہ چلا گیا، اس کی جگہ ہم نے مصدر لگا دیا۔ کم لگانا ضروری ہے، ظاہر ہے کنتم مطلب جو مخاطب کا صیغہ ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے ساتھ کم لگایا گیا ہے کہ تم لوگوں کی یہ حالت تھی
تم لوگ کفر کیا کرتے تھے، تم لوگ ایسے تھے کہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب ہم ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیے، تیقظت قبل ما یجیء ونمت بعد ما ذهب۔ اس کا ترجمہ ہوگا میں بیدار ہوا قبل اس کے کہ وہ آئے، اور سو گیا بعد اس کے کہ وہ چلا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما جاء یجیء فعل مضارع ہے جاء سے یعنی آنا، اور ذهب فعل ماضی ہے۔ اب ہم یہاں مصدر لگا کر دیکھتے ہیں، اور وہ اس جملے کی حالت کچھ یوں ہوگی، قبل مجیئہ وبعد ذهابہ۔ جاء کا مصدر مجیء اور ذہب یعنی جانا اور جاء آنا، ذہب کا مصدر ذہاب۔ تو قبل مجیئہ اس کے آنے سے پہلے، وبعد ذہابہ اور اس کے جانے کے بعد۔ ایک بار یہ، اور بعض اوقات لوگوں کو مع الموصولہ اور مع المصدریہ ان میں فرق کرنے میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مع سے کیا معنی لی جا رہے ہیں۔ مصدر کی معنی لیے جا سکتے ہیں تو وہ مع المصدریہ ہے، اور مجھے امید ہے ان دو مثالوں سے کافی اچھا فہم ہو گیا ہوگا کہ مع المصدریہ کا۔ اب ہم مع کی اگلی قسم یعنی مع الشرطیہ پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ مع المصدریہ کو سمجھنے سے پہلے مصدر کو سمجھنا ضروری تھا، تو یہاں مع شرطیہ کو سمجھنے سے پہلے شرط کو سمجھنا ضروری ہے کہ شرط کیا ہے اور جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، شرط اور جواب الشرط۔ اس سے پہلے بھی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ جملہ شرطیہ کی مثالیں میں دو مثالیں اردو میں دیتا ہوں، جیسے جہاں تم جاؤ گے وہاں میں جاؤں گا، جو تم کرو گے وہ میں کروں گا۔ اب ان دونوں جملوں میں دو حصے ہیں، جہاں تم جاؤ گے یہ پہلا شرط، وہاں میں جاؤں گا، یعنی شرط جواب الشرط۔ اگر شرط پوری ہوگی تو جواب الشرط کا جو عمل ہے وہ بھی واقع ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے۔ جیسے جو تم کھاؤ گے وہ میں کھاؤں گا، جو تم پہنو گے وہ میں پہنوں گا۔ یہ بہت سادہ سی مثالیں ہیں۔ انگریزی میں ہم انہیں کہتے ہیں کنڈیشنل سینٹنسز۔ عربی میں شرط کے لیے مختلف الفاظ ہیں، ان ہے، اذا اور ما، من۔ یہ جو مع شرطیہ ہے اس کے معنی مع الموصولہ ہی کے ہوتے ہیں، یعنی جو، بنیادی معنی جو کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ جملہ شرطیہ کے شروع میں آتا ہے تو پھر یہ مع الموصولہ نہیں رہتا، مع شرطیہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک سادہ سی مثال دیتے ہیں کہ ما تأکل آکل، یہ فعل مضارع ہے۔ جیسا کہ مع المصدریہ فعل ماضی مضارع دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح مع شرطیہ بھی ماضی مضارع دونوں پر داخل ہو سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جب جو حروف شرط ہوتے ہیں، جو شرط کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جب وہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی آخری جو حرکت ہے وہ جزم ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس سے پہلے مضارع اگر یہ مجزوم ہے تو اس سے پہلے یعنی یہ ایک جملہ شرطیہ شروع ہو چکا ہے، اس سے پہلے ایک حرف الشرط ہے۔ تو ما تأکل آکل یعنی جو تم کھاؤ گے وہ میں کھاؤں گا۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سی مثال ہے، اس پر غور کر لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ شرط کیسے؟ پہلا حصہ ما تاکل، ما تاکل پہلا حصہ شرط کا کہ جو تم کھاؤ گے، آکل دوسرا حصہ جواب الشرط، وہ میں کھاؤں گا، ما تاکل آکل۔ اب ہم دوسری مثال دیتے ہیں اس کی قرآن سے، سورہ بقرہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اس کا ترجمہ ہوگا اور جو بھلائی بھی تم لوگ کرو گے اللہ اس سے واقف ہوگا۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ تفعلون اصل میں پورا فعل ہے تفعلون، اور جب یہاں آپ جانتے ہیں کہ تفعلون یہ مجزوم اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کا نون گرا دیا جاتا ہے۔ جب مضارع میں جمع کا صیغہ ہو
تو نون گرا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مجزوم ہے. تو وما تفعلو یہ پہلا حصہ شرط کا، من خیر، یعلم یہ بھی مجزوم ہے، یعلم نہیں، یعلم اللہ، ہو کی ضمیر خیر یعنی بھلائی کی طرف ہے، اللہ فاعل ہے اور ہو مفعول ہے. تو جملہ شرطیہ کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، اور فعل مضارع آئے گا تو وہ مجزوم ہو جائے گا. یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں. اور آخری بات یہ کہ فعل المصدریہ اور فعل اور ما المصدریہ اور ما الشرطیہ، معذرت کے ساتھ، فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں پر داخل ہو سکتا ہے، دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.